نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک واقعہ جو پہلی امتوں میں سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ایسے واقعات سنائے ہیں جو کہ پہلی امتوں کے واقعات ہیں اور ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے کہ 3 آدمی سیر و سیاحت کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں بارش آئی تو ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اسی دوران پتھر کی ایک چٹان پہاڑ سے گر کر غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور راستہ بالکل بند ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، اب تو نہ کوئی پیغام اور نہ نام و نشان، بس اللہ ہی کارساز ہے۔ یہ اپنی کوئی نیکی ہو تو اس کا سہارا ممکن ہے، لہٰذا اپنی اپنی نیکی کوئی ہو تو اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، کچھ بعید نہیں کہ ہم سے یہ آفت ٹل جائے۔ چنانچہ ایک آدمی نے دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس سے مجھے بے حد محبت تھی۔ میں نے اسے گناہ پر آمادہ کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اچانک اسے شدید ضرورت پیش آئی اور میرے پاس اس کا آنا ہوا۔ میں نے کہا، اس شرط پر ضرورت پوری کروں گا کہ میرا مقصد پورا کرے۔ وہ انکار کر کے لوٹ گئی، مگر ضرورت نے اور شدت پکڑی تو وہ پھر آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا خاوند بیمار تھا اور اولاد چھوٹی تھی، اوپر سے قحط تھا۔ غرض عورت اپنی مجبوری کی وجہ سے تیسری اور چوتھی بار لوٹ کر آئی اور میرا وہی جواب کہ میری غرض پوری کرے گی تو ضرورت پوری کروں گا۔ بالآخر وہ میرے کہنے میں آ گئی اور آمادگی کا اظہار کیا، اور میں جب اپنی بری خواہش پوری کرنے کو تیار ہوا تو عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ جو کام تیرے لیے حلال نہیں وہ تجھے لائق نہ تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی غلہ وغیرہ کی حاجت پوری کر دی، بلکہ زائد دیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے اگر میرا یہ کام محض تیری رضا کے لیے تھا تو ہمارا یہ راستہ کھول دے۔ چنانچہ غار کا تھوڑا سا منہ کھل گیا۔ اب دوسرا کہنے لگا، اے اللہ، یہ بات تیرے علم میں ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے۔ ایک بار میں ان کے لیے رات کو دودھ لے کر آیا، دیکھا تو دونوں سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانا پسند نہ کیا، ادھر بکریوں کا بھی ڈر تھا کہ اگر وہاں نہ گیا تو درندے پھاڑ کھائیں گے، مگر میں نے بکریاں چھوڑ دیں اور رات بھر پیالہ لے کر میں کھڑا رہا اور صبح کر دی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل تیری ہی رضا کے لیے تھا، تو ہمارا راستہ کھول دے۔ اس دفعہ بھی غار کا تھوڑا سا منہ اور کھل گیا۔ اب تیسرا کہنے لگا، اے اللہ، تیرے علم میں ہے کہ میں نے اپنے کام پر کچھ مزدور لگائے، ہر مزدور کی اجرت 2 مد غلہ مقرر تھی۔ انہوں نے کام کیا اور میں نے ان کی مزدوری ادا کر دی، مگر ایک مزدور کہنے لگا کہ میرا کام دوسروں سے اچھا تھا، لہذا مزدوری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ میں نے انکار کر دیا تو وہ ناراض ہو گیا، اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک اور آدمی دوپہر کے وقت آ کر کام پر لگا، مگر اس نے کام اتنا ہی کر دیا جتنا دوسرے نے پورے دن میں کیا تھا۔ میرا خیال ہوا کہ اس کو بھی دوسروں کی طرح پورے دن کی اجرت دے دوں۔ اس پر ایک مزدور کہنے لگا کہ یہ دوپہر کو آیا اور ہم صبح سے آئے ہیں، اس کو ہمارے برابر اجرت کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے جواب میں کہا
کہ میں نے تمہاری اجرت میں تو کوئی کمی نہیں کی، مگر وہ ناراض ہو کر اپنی اجرت چھوڑ کر چلتا بنا۔ ادھر میں نے اس کے غلے کے 2 مد کاش کر دیے، جس سے کافی فصل حاصل ہوئی۔ اسے فروخت کر کے میں نے بہت سی بکریاں، گائے، اونٹ خرید لیے۔ ناداری اور احتیاج سے تنگ آ کر وہ مزدور پھر میرے پاس آیا اور اپنے 2 مد غلہ کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو میں نے کہا کہ یہاں پر جو بھی مال مویشی تجھے نظر آ رہے ہیں سب لے جا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا تیری رضامندی کے لیے ہی کیا تھا۔ تو ہمارا ہر راستہ صاف کر دے۔ چنانچہ پتھر کی چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور یہ صحیح سالم باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث رقیم کے عنوان سے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین سے بھی الفاظ کی ذرا اختلاف کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات اس طرح ہے، یہ واقعات، اس طرح کے کئی واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنائے ہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کا جو صلہ ہے وہ صرف آخرت ہی میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ یہ وہی صلہ ہے جو ان حضرات کو ملا اپنی نیکیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا نیکیوں نہیں چھوڑنی چاہیے، نیکیوں کا موقع ملے تو نیکی ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاذا المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرہ۔